عوام کا ایک اور شکوہ ہے علماء کرام سے کہ علماء کرام جو ہیں وہ عوام کو اتحاد کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب خود دیکھا جائے تو وہ فرقہ واریت کو بڑھاوا دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہم یہاں نہیں آ سکتے، اس طرح کے مسائل چلتے رہتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، پہلے تو اس چیز کو سمجھیں کہ فرقہ واریت ہے کس چیز کا نام، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور پر اگر ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں اور وہ آپس میں پھڈا کر لیتے ہیں، والد صاحب سے پھڈا کرتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں ابا جان نے جو پابندی لگائی ہوئی ہے نا کہ رات کو 9 بجے کھانا کھانا ہے، میں اس پابندی کو نہیں مانتا، وہ الگ ہو گیا۔ دوسرا کہتا ہے میں 8 بجے تو گھر پہ آ ہی نہیں سکتا، میں تو آؤں گا رات کو 2 بجے، وہ ابا سے لڑ کر الگ ہو گیا۔ تیسرا کسی اور وجہ سے ابا سے لڑ کر الگ ہو گیا۔ چوتھا ابا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ابا کی ہر بات کو مان رہا ہے اور وہ ان تینوں کو غلط کہہ رہا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ غلطی ان تینوں کی ہے یا اس چوتھے کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ 3 جو ابا سے لڑ کر الگ ہوئے ان کی غلطی ہے نا۔ یہ چوتھا اگر انہیں برا بھلا کہہ رہا ہے تو کیا یہ غلط کر رہا ہے؟ نہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ صحیح عقائد سے نکل کر باہر گئے ہیں، غلطی ان کی ہے۔ اب اگر کوئی ان کا رد کر رہا ہے تو پھر وہ فرقہ واریت نہیں کر رہا، فرقہ واریت وہ کر رہا ہے جو الگ ہو کے باہر گیا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ الگ ہو کے باہر کون گیا؟ تو بھائی اس کے لیے نالج سیکھیں نا، اس سے علم سیکھیں۔ آپ کو اللہ کے نبی نے جب بتا دیا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ حق پر ہے، تو پھر آپ ڈھونڈیں نا کہ وہ کون ہے۔ اب آپ ڈھونڈتے نہیں اور پھر آپ کہتے ہیں مولوی تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، تو آپ کی بھی تو ذمہ داری کچھ ہے کہ نہیں؟ عوام کو ڈھونڈنا نہیں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ کون سا، اور بس شکوے کرنے والے۔ ہاں، یہ پرابلم ہے نا، یہ پرابلم ہے کہ عوام ڈھونڈے تو صحیح جا کر۔ اچھا، اب مثال کے طور پر میں نے ڈھونڈ لیا تو اب میں اس بات کا پابند ہوں کہ میں کسی گمراہ شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی ایک ایگزامپل ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ امام کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں، ہمیں تو اللہ کو سجدہ کرنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ کو یہی اگر آپ کی سوچ ہے تو پھر آپ ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے لیے کیا تیار ہوں گے کہ جو واش روم سے نکلا اور سیدھا کر مصلی پہ کھڑا ہو گیا؟ آپ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ آپ کہیں گے اس نے تو وضو ہی نہیں کیا، تو اس کے وضو سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو تو اللہ کو ہی سجدہ کرنا ہے نا، پڑھ لیں اس کے پیچھے نماز۔ تو سامنے سے پھر جواب یہ آئے گا کہ یہ بھی تو شریعت کا حکم ہے کہ اس کا وضو پورا ہونا چاہیے۔ تو جس طریقے سے امام کا وضو پورا ہونا چاہیے نا، اسی طریقے سے امام کا عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے آپ جو ہے اپنی نماز کسی امام کو سونپتے ہیں، جب اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو علم ہونا بھی ضروری ہے کہ اس امام کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں۔ بالکل، اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ آپ خود امام کو سلیکٹ کرنے کی صلاحیت تو رکھتے ہو نا۔ آپ جیسے دکان پہ بھی کسی کو بٹھاتے ہیں نا، تو آپ اس کے بارے میں جان پہچان کر کے بٹھاتے ہیں کہ یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ اب ایسا شخص جو خود اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گمراہی کی وجہ سے، کیا وہ آپ کی نماز آگے پہنچا سکتا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ وہ گمراہی پر ہے یا نہیں؟ تو پتہ چلانے کے لیے آپ کو جیسے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اتنے سارے ڈاکٹرز میں سے مجھے جا کر علاج کس سے کروانا ہے، اتنے سارے کاروباری لوگوں میں سے مجھے جا کر کس کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی ہے، اتنے سارے لوگوں میں سے مجھے کس کی دکان سے اپنے لیے جو نا وہ چیزیں خریدنی ہے، تو پتہ چلتا ہے نا۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ مشورہ کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، گوگل پہ بیٹھ کے سرچ کرتے ہیں، پھر آپ دوسرے ماہر لوگوں سے جا کے مشورے کرتے ہیں، پھر جا کے آپ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو کیا یہاں پر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ عقائد کو سیکھیں، علماء سے پوچھیں کہ عقائد کیا ہیں، پھر جا کر آپ کسی امام کے بارے میں یہ متعین کریں کہ مجھے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے عوام 1000 بار جان پہچان کرتی ہے کسی بھی کام کرنے سے پہلے، اب جب دین کی باری آتی ہے تو خود اپنے لیے آسانیاں نکال کے پھر کہتی ہے کہ علماء کرام اپنے لیے آسانیاں نکالتے ہیں، ہمارے لیے نہیں نکالتے۔ تو دین سے خود آپ بھاگ رہے ہیں تو پھر پریشانی تو ہوگی۔